اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے امت کے جو علماء ہیں وہ ان کا درجہ وہی ہے، ان کا کام وہی ہے کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء کا درجہ۔ اس سے اندازہ فرمائے کہ ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں علم اور علماء کی کتنی عظمت ہے، کتنا شرف ہے اور کتنا اس کا مرتبہ ہے۔ اور اسی لیے بہت مشہور و معروف حدیث ہے، شیعہ سنی سب اس کو مانتے ہیں کہ ایک جو سیاہی، ایک عالم کی قلم کی سیاہی جو ہے وہ ایک شہید کے خون سے افضل ہے۔ اس سے آپ اندازہ فرمائے کہ یہ علماء کا مرتبہ کیا ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث شریف ہے کہ ایک عالم دین اگر اپنے بستر سے، اپنے تکیے سے ٹیک لگا کر اگر کسی علمی مسئلے پر 1 گھنٹے غور و فکر کر لیتا ہے تو کسی جاہل کی 70 سال کی عبادتوں سے افضل ہے۔ اس کے 1 گھنٹے کا غور و فکر ایک جاہل کی 70 سال کی عبادتوں سے افضل ہے۔ اس 70 سال کی عبادتوں میں نمازیں بھی آ گئیں، روزے بھی آ گئے، حج بھی آ گئے، دنیا کی ساری عبادتیں آ گئیں، اور صرف 1 گھنٹے آرام سے، وہ تو زحمتیں برداشت کر کے حج پر جا رہا ہے، وہ تو زحمتیں برداشت کر کے روزہ رکھ رہا ہے، اور یہ عالم دین اپنے تکیے سے، یہی حدیث کی لفظیں ہیں کہ اپنے تکیے سے ٹیک لگا کر اگر صرف 1 گھنٹے کسی علمی مسئلے پر غور و فکر کرتا ہے تو اس کے 70 سال کی عبادتوں سے افضل۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی عبادت جو کرتا ہے جاہل تو وہ اپنی فلاح کے لیے، وہ اپنی نجات کے لیے کرتا ہے، اور ایک عالم دین جو کسی علمی مسئلے پر غور و فکر کرتا ہے تو پورے عالم اسلام کی نجات کے لیے ہوتا ہے وہ، لہذا اس کا 1 گھنٹہ جو ہے وہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو آیت العظمیٰ سید العلی الفرما رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ ہندوستان میں جو جس وقت بالکل جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، شیعیت کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، یا کچھ کہیں اخباری لوگ تھے، یہ تصوف تھا اور صوفیت تھی، اور اگر 2-4 شیعہ ہوں گے بھی تو وہ سب تقیہ کے عالم میں تھے۔ یہ پہلے جامع شرائط مجتہد ہندوستان اور پاکستان دونوں کو شامل کر کے، اس وقت تو پاکستان تھا بھی نہیں، تو بر صغیر ہند و پاک کے پہلے مجتہد، پہلے اصولی، اور جنہوں نے یہاں پر حوض علمیہ کی بنیاد رکھی، کیونکہ جو ہندوستان، جو دنیا کا سب سے بڑا شیعیت کا جو مرکز رہا ہے وہ نجف رہا ہے۔ نجف کے بعد جو مرکزیت حاصل ہوئی وہ لکھنؤ کو حاصل ہوئی، اور یہاں سے مجتہدین جو ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہیں، اور صرف مجتہد نہیں تھے ہمارے جناب فرما، بلکہ مجتہد گر بھی تھے، کیونکہ جتنے علمی خانوادے اس وقت آپ کو ہندوستان اور پاکستان میں نظر آ رہے ہیں، جتنے علمی خانوادے نظر آ رہے ہیں، ان کا سلسلہ شاگردی خانوادے فرماف سے جڑا ہوا ہے۔ ان کے جو مورث، کوئی خاندان ایسا نہیں کہ جس کا مورث اعلیٰ یا جناب فرماف یا ان کی کسی اولاد کا شاگرد نہ ہو۔ یہ بہت بڑی سچائی ہے جس کو بہت سے لوگ اس کا اقرار نہیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کا کوئی بھی علمی خانوادہ ایسا نہیں ہے جس کے مورث اعلیٰ جن کے ذریعے سے وہ خاندان شروع ہوا ہے وہ شاگرد نہ رہے ہوں اس خانوادے کے، یا براہ راست جناب فرما اللہ رحمہ کے شاگرد، یا ان کی کسی نہ کسی اولاد کے وہ شاگرد رہے ہوں، تو بڑی عظمت اور بڑا شرف اور ان کا حوض علمیہ اس کے بعد، اور مجتہدین جو تھے اس میں سے نکلتے تھے پوری دنیا میں۔ 40 ان کے شاگرد جو مجتہد تھے وہ پورے ہندوستان میں انہوں نے پھیلائے تھے، جو شیعیت کی تبلیغ کرتے تھے۔ آج جو شیعیت ہندوستان میں، پاکستان میں نظر آ رہی ہے وہ انہی کی محنتوں کا ثمرہ ہے، خانوادہ اجتہاد کی محنتوں کا ثمرہ ہے، اور اسی کی وجہ سے، اور یہ صرف شیعیت نہیں، اور صرف اجتہاد نہیں، صرف علم ہی نہیں، بلکہ آج جو عزاداری نظر آ رہی ہے وہ بھی انہی کی محنتوں کا ثمرہ ہے، ورنہ پہلے عزاداری یہاں جو ہوتی تھی وہی اہل سنت کے انداز پر ہوتی تھی، جس طرح سے اہل سنت عزاداری آج بھی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ڈھول ہے، تاشے ہیں، اور یہ فلاں چیز ہے، اور اس پر لاٹھی کے مظاہرے ہو رہے ہیں، اور تمام چیزوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے وہ سب تمام وہی چیزیں پہلے شیعوں کے تدارے میں تھی، لیکن جناب فرماب نے اس رسوم اعضاء میں اصلاح فرما کے یہاں یہ تمام چیزیں جو ہیں جاری فرمائی۔ تو آج ہندوستان اور پاکستان میں جو عزاداری ہے
وہ بھی جناب فرما آپ ان کی خانوادگی کی دین ہے کہ جو آج پورے ہندوستان اور پاکستان میں جاری و ساری ہے۔ تو کیونکہ سب سے پہلے اصولی، سب سے پہلے مجتہد، لہذا ان کی جو کتابیں ہیں، ان کو جو افکار ہیں، ان کو جو تعلیمات ہیں وہ دنیا تک پہنچنا چاہیے، اور کیا خدمات ان کی ہیں یہ دنیا تک پہنچنا چاہیے۔ اسی لیے یہ مکتب جو ہے یہاں پر کھولا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہندوستان تک بھی بات پہنچی اور ہندوستان سے باہر بھی بات پہنچے کہ کس طرح سے انہیں شریعت کی خدمت کی، جس طرح سے علم کی خدمت کی، جس طرح سے انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کا جو مکتب ہے، جو ان کا مسلک ہے، اس کی کس طرح سے خدمت کی ہوگی۔ تو یہ سب اس کے ذریعے سے انشاءاللہ دنیا تک پہنچے گا، اور اسی کا ذریعہ جو ہے، کیونکہ آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور پہلے زمانہ تھا کہ ایک خبر جو ہے 2 مہینے میں دوسرے مقامات تک پہنچتی تھی، اب تو معلوم ہے 1 منٹ کے اندر ایک بات پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے۔ تو لہٰذا آج ٹیکنالوجی کی وجہ سے بڑی آسانیاں ہو گئی، اسی لیے امارٹ ٹی وی کا بھی یہاں پر بنیاد رکھی گئی ہے، تاکہ ٹی وی کے ذریعے سے بھی یہ تمام معلومات اور تمام علوم اہل بیت علیہ السلام جو ہیں، اور جو دین مبین اسلام ہے، وہ اس امارٹ ٹی وی کے ذریعے سے دنیا تک پہنچے، اور دین کی صحیح معلومات جو ہیں وہ بچوں اور جوانوں تک پہنچے۔ اس لیے امارٹ ٹی وی کی بھی بنیاد رکھی گئی۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ مکتب بھی اور یہ جو پورا بنا ہوا پورا یہ تشکیلات جتنی بھی ہیں وہ انشاءاللہ دین کی خدمت کے لیے ہیں۔ اسی طرح سے امارٹ ٹی وی کے ذریعے سے بھی دین اسلام اور تشیع کی انشاءاللہ ایک بھرپور خدمت ہوتی رہے گی انشاءاللہ، بحق محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔